یہ حدیث جو ہے یہ پوری زندگی پر حاوی ہے، زندگی کے ہر مرحلے پر اور زندگی کے ہر گوشے پر۔ آپ جیسا رویہ لوگوں سے اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا رویہ دوسروں کے لیے پسند کریں، اور جب تک آپ ایسا نہیں کرتے آپ تب تک ایمان والے نہیں ہوتے، آپ کا ایمان تب تک کامل نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے بدتمیزی کریں، آپ لوگوں سے بدتمیزی کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ظلم کریں، آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کر لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو ڈیگریڈ کریں، آپ لوگوں کو ڈیگریڈ کر لیجئے۔ جیسا سلوک آپ اپنے لیے چاہتے ہیں ویسا سلوک آپ لوگوں سے کریں، اور جب تک آپ ایسا نہیں کرتے آپ ایمان والے نہیں ہوتے۔ دوبارہ حدیث کے الفاظ دہرا دیتی ہوں، تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ ظلم کرے، ہم اپنے لیے کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی شخص ہم سے بدتمیزی کرے، ہم کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی ہماری بے عزتی کرے، ہم کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی ہمیں گالی دے۔ اس کا مطلب ہے پھر ہمیں لوگوں کو نہیں دینی چاہیے۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کریں گے؟ لوگ ہمیں عزت دیں، لوگ ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اگر ہم سے غلطی ہو لوگ درگزر کر دیا کریں، لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہمیں نرمی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آئیں۔ تو ہمیں بھی لوگوں کو محبت دینی ہے، ہمیں بھی لوگوں کو سے نرمی سے پیش آنا ہے، ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا ہے، ہمیں بھی ان کی غلطیوں کو درگزر کر دینا ہے، ہمیں بھی ان کی ایسی باتوں کو جو اچھی نہیں ہیں اگنور کر دینا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ اللہ کے رسول کی جتنی سیرت پڑھیں انسان جوں پڑھتا چلا جاتا ہے، جوں پڑھتا چلا جاتا ہے، انسان حیرت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کے بارے میں بری بات نہیں کرتے، کسی سے زیادتی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ جو ہے بدتمیزی سے پیش نہیں آتے، سوائے محبت کے، سوائے ہمدردی کے، سوائے خلوص کے آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اتنی دعائیں دیتے ہیں، ہر صحابی کے لیے اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہر صحابی کو آپ نے کوئی نہ کوئی بڑی اچھی دعا دی ہے، اور یہ دعائیں ہمیشہ محبت کی بنا پہ نکلتی ہیں، ہمدردی کی بنا پہ نکلتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا دل خالص محبت سے بھرا ہوا، جس میں کسی کے لیے برے خیالات نہیں ہیں، بدگمانیاں نہیں ہیں، اللہ نہ کرے بغض اور انتقام کا تو شائبہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سارا کچھ سیکھنا ہے۔ ایسا دل اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں جو کہ دل بدگمانیوں سے پاک ہو، جس دل میں لوگوں کے لیے محبت ہو، جو دل تنگ نہ ہو، جو لوگوں کے لیے کھلا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری شخصیت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں بہتری آتی چلی جائے گی۔ تو ابھی تک ہم نے 2 باتیں دیکھی ہیں۔ پہلی بات کون سی تھی کہ اللہ کو محبوب کون لوگ ہیں؟ وہ جن کا اخلاق بہترین ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھی ہے کہ اس اخلاق کا معیار کیا ہوگا؟ معیار آپ کی اپنی ذات ہے۔ جو چیز آپ کو اپنی ذات کے لیے پسند ہے وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کریں، اور جب تک آپ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں تب تک آپ ایک کامل مومن نہیں ہوتے۔ اب اس سے بھی اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ جو ہے ہمیں کسی کے ساتھ جو نیکی کرنی ہے، کسی کے ساتھ جو اچھا رویہ رکھنا ہے، کسی سے جو ہمیں محبت کرنی ہے، تو اس کے لیے ابتدا جو ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ وہ ہم نے کرنی ہے۔ ہمیں بہت دفعہ شکایت ہوتی ہے لوگ بہت برے ہیں، لوگ دیکھو جی ہماری نیکی کا جواب نہیں دیتے، لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ میں نے اتنی نیکی کی اسے کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ وہ جواباً نیکی کر دے، فلاں کے گھر میں گئی،
فلاں نے اچھی طرح جواب مجھے اسلام کا جواب بھی نہیں دیا، فلاں کے بیٹے کو میں نے اتنے بڑے تحفے دیے تھے، فلاں نے میرے بچوں کو تو کبھی پوچھا ہی نہیں۔ ہمیں یہ ساری شکایتیں ہوتی ہیں۔ اب اس سوال کا جواب بھی آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مومنوں میں سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں بہتر ہیں، جو اپنے کندھے بچھا کر رکھتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں سمجھ کے آتی ہے محبت کی ابتدا ہم نے کرنی ہے، نیکی کی ابتدا ہم نے کرنی ہے۔ دوسرا شخص آپ سے نیکی نہیں کر رہا، آپ نیکی کر لیجئے۔ دوسرا آپ کو نہیں پوچھ رہا، آپ پوچھ لیجئے۔ دوسرا آپ کے گھر نہیں آتا، آپ اس کے گھر چلے جائیے۔ دوسرا آپ کو مبارک نہیں دیتا، آپ اس کو دے دیجئے۔ دوسرے کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ کو اپنے گھر کھانے پہ بلا لے، آپ کو توفیق ہو جانی چاہیے کہ آپ اسے کھانے پر بلا لیں۔ ابتدا ہم نے کرنی ہے، اور اسی ابتدا کے ساتھ آپ دیکھیں گی لوگوں کے رویے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے رویے بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ وہی لوگ جن کے بارے میں آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ تو میرے سے کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی، وہی لوگ دل میں آپ کے لیے محبت محسوس کرنا شروع کر دیں گے، اور ان کے رویوں سے آپ کو یہ پیغام ملنا شروع ہو جائے گا کہ یہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا پہل کس نے کرنی ہے؟ پہل ہم نے کرنی ہے۔ یہ پہل ہر معاملے میں ہونی چاہیے۔ مثلاً السلام علیکم کہنا ہے، پہل آپ کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میرے سامنے اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے قریب ہونے کا کتنا آسان طریقہ ہے، سلام میں ابتدا کر دیں۔ اسی طرح کھانے کھلانے میں ابتدا کر دیں، کسی کے گھر جانے میں ابتدا کر دیں، کسی سے میل ملاقات میں ابتدا کر دیں، کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں ابتدا کر دیں۔ پہل آپ کر لیجئے، آپ یہ دیکھیے گا لوگوں کی طرف سے آپ کو اچھا رویہ ملے گا۔ ہم لوگوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں میرے سے بولے گا تو میں اس سے بولوں گی، فلاں میرے سے بات کرے گا تو میں اس سے بات کروں گی، میں تو انتظار ہی کر رہی تھی تم بولتے۔ اکثر یہ ہمارا جملہ ہوتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں ہدایت ہے اس کے مطابق ابتدا ہم نے کرنی ہے۔ آج اس حدیث پر عمل کیجیے، آپ یہ دیکھیے گا کہ دنوں میں آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ آج اس کو سننے کے بعد گھر جائیے، اور گھر جانے کے بعد سب کے ساتھ اچھے اسمائلنگ فیس کے ساتھ السلام علیکم کہیے، ان کے ساتھ ان کی خیر خیریت دریافت کیجیے، ان کا حال احوال پوچھیے، اپنے جو گھر والے ہیں اپنی ساس کے ساتھ بہترین ان کا حال چال پوچھیں، اچھی طرح بات کریں، اپنی سسرال والوں اپنی ساس کے ساتھ، اپنے دوسرے جو گھر والے رشتہ دار ہیں جو آپ کو پہلے جن سے کی شکایت ہوتی تھی کہ وہ جی منہ سیدھا ہی نہیں کرتے، آپ دیکھیے وہ سارے آپ سے اچھی طرح ملیں گے، اچھی طرح جواب دیں گے، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے ابتدا ہم نے کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ یہ جو اسمائلنگ فیس کے ساتھ کسی کو ملنا ہے، کسی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ اب یہ چیز کتنی چھوٹی سی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کی اہمیت تب بڑھ جاتی ہے جب آپ کو کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑے جو کہ آپ کی بات کے جواب میں بالکل سپاٹ چہرہ جس نے رکھا ہوا ہے، آپ اس سے دوسری بات کر نہیں سکتے۔ بات چیت آگے بڑھانے کے لیے لازمی ہے آپ جس سے بات کر رہی ہیں وہ بھی اپنے جذبات کے ساتھ آپ کے ساتھ اچھی بات کرے،
یا کم از کم وہ بات نہیں کرتا تو کم از کم اس کے چہرے کے جذبات سے آپ کو پتہ چلے کہ وہ آپ کی بات کو ویلکم کر رہا ہے۔ لیکن اگر اگلے کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو، آپ اپنی بات کو آگے چلا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اس وقت اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ تو آج سے ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں گے اور اس کی ابتدا بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتی چلوں، اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ کے محبوب تو آپ بن ہی جاتے ہیں، اللہ کے قریب بھی آپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دو اور خوشخبریاں میں آپ کو سنا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ترازو میں سب سے زیادہ بھاری عمل قیامت کے دن اچھا اخلاق ہوگا، تو لہٰذا یہ جو آپ عمل کریں گی اسے ہلکا نہ سمجھیے گا۔ قیامت والے دن ترازو میں سب سے بھاری عمل اچھا اخلاق ہوگا۔ اور حضرت عائشہ کی ایک اور حدیث آپ کو سناتی چلی جاؤں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے قائم باللیل و صائم بالنہار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہم عام طور پہ اس چیز بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں کہ ہم رات کو تہجد پڑھیں، ہم دن کو روزہ رکھیں، لیکن اگر انسان اپنا اخلاق اچھا کر لیتا ہے تو حضرت عائشہ کی زبان سے یہ خوشخبری سن لیجئے کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان قائم باللیل اور صائم بالنہار کا درجہ پا لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر.